دور کر دیتی ہے۔ ہم مغربی مسافروں کی طرح فریب میں ہیں جنہوں نے استنبول کو دھند سے اٹھتے دیکھا اور پھر جنوب سے سفر کیا۔ امید و تجسس میں شروع کیے گئے سفر کے اختتام پر ان کے سامنے مسجدوں، میناروں کا ایک شہر، گلیوں، گھروں، پہاڑوں، پلوں اور ڈھلوانوں کا ایک مجموعہ، یہ پوری دنیا ہے۔ اسے دیکھ کر ہم اس دنیا میں داخل ہونے کی خواہش کرتے ہیں اور اس کے اندر اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں۔ جو کچھ میں اب محسوس کرتا ہوں وہ اس کے برعکس ہے جو میں نے بچپن اور جوانی میں محسوس کیا۔ میرے لیے دنیا کا مرکز استنبول ہے۔ یہ صرف اس لیے نہیں کہ میں نے ساری زندگی وہیں گزاری ہے، بلکہ اس کے پیچھے 33 سال ہیں اس کی گلیاں، پل، لوگ، مساجد، چشمے، ہیروز، دکانیں، مشہور کردار، اس کے سیاہ دھبے، اس کے دن اور راتیں، ان سب کو اپنا حصہ بنا کر ان سب کو گلے لگا رہا ہوں۔ ایک وقت ایسا آیا جب یہ دنیا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی میرے لیے شہر سے زیادہ حقیقی تھی جس میں میں واقعتاً رہتا تھا۔ میں نے اپنے والد کے سوٹ کیس کو دیکھتے ہوئے سوچا مجھے ان سے تعصب نہیں کرنا چاہیے۔ میں ان کا بہت شکر گزار تھا۔ وہ صرف حکم دینے، منع کرنے، سزا دینے والا عام باپ نہیں تھا، ایک باپ جس کے نے مجھے ہمیشہ آزاد چھوڑا، ہمیشہ مجھ سے محبت کا مظاہرہ کیا۔ میں نے اکثر سوچا تھا کہ میں وقتاً فوقتاً اپنے تخیل سے تصویر کھینچنے میں کامیاب ہوا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن اور جوانی کے اپنے بہت سے دوستوں کے برعکس مجھے اپنے والد سے کوئی خوف نہیں تھا، اور مجھے بہت گہرا یقین ہے کہ میں ایک مصنف اسی لیے بن سکا ہوں کیونکہ میرے والد نے اپنی جوانی میں بھی مصنف بننے کی خواہش کی تھی۔ مجھے اسے تحمل سے پڑھنا ہوگا، یہ سمجھنے کی کوشش کی انہوں نے ہوٹل کے ان کمروں میں کیا لکھا تھا۔ انہیں امید افزا خیالات کے ساتھ میں انہیں اٹیچی کے پاس چلا گیا جو وہیں کہیں جہاں میرے والد نے چھوڑا تھا، وہیں رکھی تھی جہاں میرے والد نے اسے چھوڑا تھا۔ اپنی پوری قوت ارادی استعمال کرتے ہوئے میں نے چند مخطوطات اور نوٹ بکس پڑھے۔ میرے والد نے لکھا تھا، مجھے پیرس کے ہوٹلوں کی کھڑکیوں سے کچھ نظارے اور یاد آتے ہیں۔ چند نظمیں، تضادات، تجزیے لکھتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی ایسے شخص کی طرح جو ابھی ٹریفک حادثے کا شکار ہوا ہو اور یہ یاد کرنے کی جدوجہد کر رہا ہو کہ یہ کیسے ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ یاد رکھنے کے امکان سے بھی خوفزدہ ہو۔ جب میں بچپن میں تھا اور میرے والد اور والدہ جھگڑے کے لیے کر رہے ہوتے، میرے والد موڈ بدلنے کے لیے ایک دم ریڈیو آن کر دیتے، موسیقی ہمیں بھولنے میں مدد دیتی تھی۔